أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے خاص طور سے دو چیزیں برسی کے طور پر منائی جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ اللہ نے ان دونوں موقعوں کی تاریخ میں واضح طور پر صحیح ثبوت اور دلائل کی روشنی میں یہ علم امت تک نہیں پہنچایا. پہلی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. آپ کی وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے. حالانکہ سب سے زیادہ بہتر ہے 9 ربیع الاول، لیکن اس کے علاوہ اور بھی اقوال موجود ہیں، اور لوگ 12 تاریخ کو 12 ربیع الاول کو یوم پیدائش مناتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، جیسا کہ ہم نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اسی دن میری پیدائش بھی ہوئی، اسی دن مجھ کو نبی بھی بنایا گیا. دوسری چیز ہے معراج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی، آج امت شب معراج مناتی ہے، جبکہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی تاریخ کو کرائی گئی اس میں بھی مختلف اقوال ہیں. ایک ثابت بات جو ہے صحیح حدیث کی روشنی میں یا صحیح خبر کی روشنی میں نہیں ہے، بلکہ مختلف اقوال ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی پوشیدہ رکھا ہے. اللہ چاہتا تو جیسے اور بھی چیزیں واضح ہیں ان کو بھی ایک ہی قول کے ذریعے ثابت کر سکتا تھا، لیکن امت کو جبکہ اس کے کوئی دلائل بھی اس طرح موجود نہیں ہے کہ خاص طور سے شب معراج کی کوئی فضیلت ہو، اس رات میں کوئی خاص عبادت ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن امت اپنے طور پر اس کو منا رہی ہے اور اس بدعت کے راستے میں لوگ چل رہے ہیں. اللہ رب العالمین امت کی حفاظت فرمائے، لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ صحیح چیز پر عمل کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ شب معراج کو سال میں ایک مرتبہ منا لینا یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی، اس معراج کے سفر میں، اسراء کے سفر میں کون سی خاص چیزیں ہیں جو ہمارے لیے روزمرہ کی زندگی میں یا اسلامی زندگی گزارتے ہوئے ان کا اہتمام کرنا، اس چیز کا خیال رکھنا وہ اصل ہے. عام طور سے معراج کو لوگ جانتے ہیں، لیکن معراج سے پہلے اسراء ہے. 2 سفر ہیں اصل میں. ایک ہے مکہ سے بیت المقدس تک، فلسطین تک کا سفر، اور دوسرا بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر. تو مکہ سے جو بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے جو آپ آسمانوں کی سیر کر کے آئے اس کو معراج کہتے ہیں. اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، بلکہ آپ کو خواب کے ذریعے یہ سفر کروایا گیا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اگر خواب کے ذریعے یہ سب کچھ ہوتا تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے. مشرکین مکہ اس کا انکار بھی نہیں کرتے کہ بھئی خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے،
لیکن مشرکین مکہ نے اس سفر کا انکار کیا، بلکہ کچھ جو قریب قریب میں مسلمان ہوئے تھے جن کا ایمان مضبوط نہیں تھا، اس واقعے کے بعد وہ مرتد بھی ہو گئے تھے۔ تو جب یہ چیز ہے تو ثابت یہ ہے، حقیقت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی وہ روح اور جسم کے ساتھ کرائی گئی، یعنی آپ کو باقاعدہ یہ سفر میں لے جایا گیا، خواب کے ذریعے آپ کو معراج نہیں کرائی گئی۔ اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو کوئی بھی یقین کر لیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سفر کروایا گیا، اب تک جو آپ نے دروس سنے ہیں اس میں مختلف انداز میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں کہ مشرکین مکہ نے ہر انداز میں کوشش کر کے آپ کو ستا کر، ظلم کر کے، پریشان کر کے دعوت توحید کو، اسلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی۔ جس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری پریشانیاں آئیں، لیکن ان پریشانیوں کے بعد، ان پریشانیوں کے بیچ میں کچھ تسلی بخش باتیں بھی آتے رہیں، اور خاص طور سے یہ جو معراج آپ کو کرائی گئی یہ آپ کے لیے بہت بڑی تسلی اور مستقبل کے لیے روشن مستقبل کی خبر آپ کو گویا کہ دی گئی تھی۔ تو جو آپ کو معراج کرائی گئی، اس سے پہلے جو اسراء کا سفر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ذکر کیا ہے، جس کی تلاوت ابھی ہم نے کی ہے، اور معراج کا سفر سورۃ النجم میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو اسراء جو یعنی مکہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سفر ایک عظیم الشان سفر تھا۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اور یہ لفظ جو سبحان ہے یہی بتا رہا ہے کہ آگے جو واقعہ پیش کیا جانے والا ہے وہ بڑا عظیم الشان واقعہ ہے۔ یہ لفظ اسی جگہ اللہ رب العالمین استعمال کرتا ہے جہاں کوئی بڑی بات بیان کرنے کی ہے۔ تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو لے گیا، چلایا، سفر کرایا۔ عبد کا لفظ اللہ رب العالمین نے جو استعمال کیا ہے، اس میں یہ عبد کا لفظ جسم اور روح دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ خواب کے ذریعے آپ کو نہیں دکھایا گیا، بلکہ آپ کے جسم کے ساتھ آپ کو معراج کرائی گئی۔ لیلن، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، یہ نکرہ جو لائے لفظ اللہ رب العالمین نے لیلن، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رات کا کچھ حصہ تھا جس میں یہ پورا کا پورا سفر جو طے ہو گیا، جو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، کیونکہ اس دور میں تو ایسی کوئی ترقی نہیں تھی کہ اتنا لمبا سفر، آسمانوں کی تو چھوڑ دیجیے، آج بھی انسان اپنی ساری ترقیوں کے باوجود یہ نہیں کر سکتا، لیکن اس دور میں اتنی بھی ترقی نہیں تھی جو آج ہے ہمارے سامنے، جو ہوائی سفر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا بعبد لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ نے لے گیا، اور سفر اسراء کا خلاصہ اللہ نے ایک لفظ میں بیان کیا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اب یہاں سے ہم بات کو تھوڑی تفصیل سے شروع کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی، معراج آپ کو کرائی گئی، اسراء کا سفر جو ہوا تو مکہ سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کنتو بمکہ، میں مکہ میں تھا اور اپنے گھر میں تھا، لیٹا ہوا تھا، اچانک میرے گھر کی چھت پھٹی، صحیح بخاری کی روایت ہے، فنزل جبریل، جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے، ففرج صدری، اور میرے سینے کو کھول دیا، من ہنا الی ہنا، آپ نے اشارہ کر کے بتایا یہاں سے یہاں تک، تو اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ سینے سے، اور یا پھر یہ جو ہڈی جہاں سے ہے یہاں سے پورا نیچے تک، ناف تک آپ کے پیٹ کو چیر دیا گیا، اور یہ واقعہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کب ہوا تھا؟ جب آپ 4 سال کی عمر میں تقریباً تھے اور حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ پرورش کے لیے وہاں چھوڑے گئے تھے، اس وقت شق صدر آپ کے ساتھ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ اسی طرح ہے، جب آپ پر وحی کا نزول ہوا اس وقت بھی آیا، اور تیسری مرتبہ یہاں پر آپ کو معراج کرانے سے پہلے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے میرے دل کو نکالا، فجاء بطست من ذهب ممتلئا حکمتا و ایمانا، آپ کے سینے سے دل کو نکالا گیا،
اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا، سونے کا برتن جس میں ایمان اور حکمت بھرے ہوئے تھے۔ اب ایمان اور حکمت یہ دکھنے والی چیز تو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، ایمان اور حکمت اس تشت میں تھے، وہ اس کو فَأَفْرَغَ عَلَى صَدْرِي فِي قَلْبِي فِي صَدْرِي، میرے سینے میں، میرے دل میں اس کو انڈیل دیا آپ نے، یعنی جبرائیل امین نے اس ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انڈیل دیا، پھر دل کو بند کر کے سینے میں پھر سے رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر سے سینے کو سی دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سلائی کے نشان دیکھے، یعنی جو ٹانکے لگائے گئے تھے اس کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر موجود تھے۔ اور یہ عجیب اور انوکھا آپریشن ہے کہ دل کا آپریشن ہونے کے بعد انسان محتاط طریقے سے اس کو زندگی گزارنا پڑتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن یہ آپریشن ایسا ہے کہ آپ کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے آپ کے آپریشن کیے گئے۔ جب بھی بڑی بات پیش کی جانے والی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن کیا گیا ہے، اور اس آپریشن سے آپ کو مضبوط کیا گیا۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، بڑا کام کرنے سے پہلے شرح صدر ضروری ہے، دل کا کھل جانا، دل کا روشن ہو جانا، اطمینان ہو جانا ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی جانے والی تھی، ابھی جو سفر ہونے والا تھا اسراء، اس کے لیے بھی اور معراج کے لیے بھی آپ کے سینے کو آپریشن کیا گیا، آپ کے سینے کا دل کو نکال کر دھویا گیا، ایمان اور حکمت بھری گئی، اور اس کے بعد اس کو پھر سے بند کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، پھر اخذ بیدی، آپ نے جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑے اور کہا چلیے۔ اس وقت آپ کے پاس ایک سواری لائی گئی، اس سواری کا نام تھا براق، اور وہ بالکل سفید رنگ کا ایک جانور تھا، گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا، لمبا سا وہ جانور تھا، اور بہت تیز تھا۔ وہ اس کی رفتار کیسی تھی؟ جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے دوسرا قدم وہ وہاں رکھتا تھا، اتنی تیز رفتار وہ سواری اسپیشل لائی گئی تھی۔ اور سیرت نگار ابن ہشام نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھنے لگے تو وہ بدکنے لگا، تو جبرائیل امین نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا چپ، شرم نہیں آتی تجھے؟ تیرے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو رہے ہیں، ان سے زیادہ عظیم ہستی آج تک تیرے اوپر سوار نہیں ہوئی۔ تو لکھا ہے کہ وہ اس کو پسینہ چھوٹ گیا، اس کو براق کو پسینہ چھوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور اس کے بعد آپ کو لے جایا گیا۔ یہاں سے جب آپ نکلے تو بیت المقدس جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کچھ قافلوں کو دیکھا۔ ایک قافلے میں لوگ جو ہے سو رہے تھے، ان کے ایک برتن میں پانی ڈھکا ہوا تھا، آپ گئے اور آپ نے اس برتن میں سے پانی پیا، برتن کو واپس ڈھانک دیا۔ اور ایک قافلہ دیکھا جس کا ایک اونٹ بچھڑ گیا تھا، ایک قافلہ دیکھا جس کا ایک اونٹ آگے چل رہا تھا، باقاعدہ اس کی پوری کیفیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے گئے، یہ 2 مرتبہ واقعہ ہوا۔ ایلیا میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایلیا اسی شہر کا نام ہے جس کو آج یروشلم کہا جاتا ہے، بیت المقدس جہاں پر موجود ہے۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا اور دوسرے پیالے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ الحمدللہ الذی ہداک الی الفطرہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آپ کو فطرت کی توفیق دیا ہے۔ اس سے اس جملے سے جبرائیل امین کی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی اور کی کامیابی پر ہم کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، آپ کو ہدایت یعنی صحیح چیز کی رہنمائی ملی کہ آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا، لیکن خوشی کا اظہار کون کر رہے ہیں؟ جبرائیل امین کر رہے ہیں۔ اس لیے دوسرے کی کامیابی پر ہم کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ عجیب بات ہے یہ، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی بات کو قبول کرنے میں ہم کو کوئی شک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سارے انبیاء جو دنیا سے رخصت ہو چکے، عیسیٰ علیہ السلام جن کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، سارے کے سارے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جمع کیا، اور تمام انبیاء کرام کی امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب پچھلے
تمام انبیاء کی شریعت منسوخ ہو رہی ہے، اور آج سے اب جو ہے یعنی اب جو آخری نبی آ چکے ہیں ان کے بعد اب کسی بھی نبی کی کوئی شریعت باقی نہیں رہے گی. تمام لوگوں کو، دنیا کے تمام انسانوں کو آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہے. اور بیت المقدس کیوں لے جایا گیا؟ مکہ سے ڈائریکٹ آسمانوں پر لے جایا جا سکتا تھا. بیت المقدس لے جانے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں کے لیے یہ اشارہ تھا کہ اب تمہاری حکومت ختم ہونے والی ہے، جو دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے جو تم بڑا اونچا مقام رکھتے ہو، تم کو جو خیر امت اللہ رب العالمین نے بنایا تھا، اب وہ تمہاری سرداری چھننے والی ہے. اب یہ سرداری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو ملنے والی ہے. وہاں پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا. آسمانوں پر جب سیر آپ کی شروع ہوئی تو صحیح بخاری میں لمبی روایات موجود ہیں کہ جب ہی جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر جب پہلے آسمان پر پہنچے، انہوں نے کھٹکھٹایا. سوال ہوا کون؟ کہا میں جبرائیل. آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں ان کو بلایا گیا ہے. تو دروازہ کھول دیا گیا. جب پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دیکھا ان کے دائیں طرف کچھ لوگ ہیں، بائیں طرف کچھ لوگ ہیں. جب سیدھے طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہنسنے لگتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. جبرائیل امین سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے. ان کے دائیں طرف جتنے لوگ ہیں وہ جنتی ہیں اور بائیں طرف جو لوگ ہیں وہ جہنمی ہیں. دائیں طرف دیکھتے ہیں تو بھائی ظاہر سی بات ہے ان کی اولاد ہے، دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف جب دیکھتے ہیں جہنمی میری اولاد میں سے یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، تو ان کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام رونے لگتے ہیں. یہاں پر بھی ایک سبق ہے. ایک باپ کو، ایک ماں کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے نعمت، اس نعمت کی قدر کریں اور اس کی صحیح تربیت کا انتظام کریں، تاکہ ہمیں ان کو دیکھ کر قیامت کے دن خوشی ہو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہم بھی کامیاب ہو اور ہمارے ساتھ ہماری اولاد بھی کامیاب ہو. ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد کی تربیت میں ہم سے کمی رہ جائے اور پھر ہمیں قیامت کے دن افسوس کرنا پڑے. آگے بڑھے دوسرے آسمان پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے آسمان پر پہنچے جبرائیل امین کے ساتھ، تو پھر وہی معاملہ آیا. دوسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اچھا، آدم علیہ السلام نے جب ملے، کہا جبرائیل نے کہا کہ سلام کیجئے. جب آپ نے سلام کیا تو جواب دیا، انہوں نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح. خوش آمدید ہو، مبارک ہو نیک نبی کے لیے اور نیک بیٹے کے لیے. آدم علیہ السلام نے یہ لفظ کہا، بیٹا کہا. آگے بڑھے ادریس علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی. کہا کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. نیک نبی کے لیے خوش آمدید، نیک بھائی کے لیے خوش آمدید. انہوں نے بیٹا نہیں کہا، انہوں نے بھائی کہا ہے. آدم علیہ السلام تو تمام انسانوں کے والد ہیں، اب یہاں جو باقی انبیاء انہوں نے بھائی کہا. دوسرے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے خوبصورت تھے، ایسا لگ رہا تھا کأنہ اوتیا نصف الحسن، ایسا لگ رہا تھا کہ پوری دنیا کا آدھا حسن، آدھی خوبصورتی ان کو دے دی گئی ہے. اتنے حسین و جمیل یوسف علیہ السلام. چوتھے آسمان پر دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے، اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سب نے یہی کہا کہ نیک نبی اور نیک بھائی کے لیے خوش آمدید، مبارکباد ہو. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا. چھٹویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ نیک بھائی اور نیک نبی کے لیے مبارکباد ہو، خوش آمدید ہو. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ملاقات کر کے جب آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تو ان سے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ مجھے اس بات پر رونا آیا کہ میرے بعد آنے والا ایک نبی، اس کے امتی جنت میں زیادہ جائیں گے، میرے امتی کم رہیں گے. یہ میرے بعد آئے ہیں لیکن ان کے امتی جنت میں زیادہ جائیں گے. اس کے بعد ساتویں آسمان پر اللہ رب العالمین کے ایک عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سلام دعا ہوئی. سلام دعا ہونے کے بعد کہا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح.
خوش آمدید ہو نیک بیٹے کے لیے، نیک نبی کے لیے۔ آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا نیک بیٹا، تو آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کہا، باقی بیچ کے تمام انبیاء کرام نے بھائی کہا تھا۔ تمام کے تمام انبیاء آپس میں رشتے میں بھائی کا مقام رکھتے، بھائی کی حیثیت ہے۔ ساتویں آسمان میں پھر سدرۃ المنتہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت جس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں کی طرح تھے اور جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے۔ سدرۃ المنتہا میں جو سدرہ جو بیری کا درخت تھا اس کے پھل جو ہے وہ بڑے بڑے اور اس کے پتے بھی ہاتھی کے کان کے برابر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عرج بی، پھر مجھ کو بہت اونچے مقام تک لے گئے، ایک اونچا مقام تھا وہاں لے جایا گیا، حتی سمعت صریف الاقلام، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں نے فرشتوں کے چلنے والی قلم کی آواز سنی۔ ففرض اللہ علیہ 50 صلاۃ، اللہ رب العالمین نے میری امت پر مجھ پر 50 وقت کی نماز فرض کیا۔ بڑی ایک اہم ترین بات بولنے جا رہا ہوں، جب 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، واپس لوٹے اللہ کے پاس سے، تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیونکہ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ 6ویں آسمان پر آئے تو 6ویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ 50 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ واپس جائیے، راجع الی ربک، اپنے رب کے پاس جائیے، فرمائش کیجئے، کم کروائیے، فإن امتک لا تطیق ذلک، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ کون مشورہ دے رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کیوں نہیں مشورہ دیے، جبکہ انہوں نے تو بیٹا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک بیٹے کے لیے باپ جو ہے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ کم کروائیں؟ اہل علم نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے، اس لیے نہیں کہا انہوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں جتنی مرتبہ اللہ نے ان کو جو بھی قربانی دینے کی بات کہا کہ اپنے بیٹے بیوی اور اپنے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو ایسی جگہ چھوڑو جہاں کوئی انسان نہیں ہے، آگ میں ڈالے گئے، اپنے آپ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اپنے چھوٹے سے بیٹے کو ذبح کرنے کی باری، ساری قربانیاں دی، لیکن کہیں بھی چوں چرا والی بات ہی نہیں آئی کہ اللہ کے کسی بھی حکم پر کچھ بھی کوئی کمنٹ کیے ہو کہ نہیں اللہ پاک ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا کر دو، نہیں۔ زندگی میں کبھی انہوں نے اللہ کے کسی حکم کو قبول کرنے میں کوئی انہوں نے تکلیف محسوس نہیں کی، ہر حکم پر تیار رہے۔ اسی لیے انہوں نے وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ واپس جا کر اپنے رب سے کم کرواؤ۔ یہ کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو سر جھکا کر مان لیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اندر دوسری خوبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہوئے ایک بات کہے ہیں، آپ نے فرمایا نعم الصاحب کان لکم، موسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے بہترین بھائی ثابت ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے تمہاری خیر خواہی کے لیے یہ مشورہ دیا تھا کہ واپس جائیے اور اپنے رب سے کم کروائیے، اور ایک جملہ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ ایک بڑی امت کا نبی میں رہ چکا ہوں، تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی امت یہ کام نہیں کر سکے گی۔ اس سے ایک سبق ہم کو ملتا ہے کہ کوئی کام آپ کر رہے ہیں، آپ سے پہلے کوئی کام وہ کر چکا ہے، اگر تجربے کی بنیاد پر آپ کی خیر خواہی کر رہا ہے، صحیح مشورہ دے رہا ہے، تو آپ کو مشورہ قبول کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ معلوم ہوتا ہے، اگر آپ کسی چیز کا تجربہ رکھتے ہیں، کوئی نا تجربے کار وہ کام کرنا چاہتا ہے، فریشر وہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو صحیح مشورہ دیں، صحیح رہنمائی اس کی کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس جائیے، واپس گئے، آپ نے کم کرایا، بار بار آنا جانا ہوا، کم کراتے کراتے آخر میں ہوا کہ اے نبی ہم نے 5 وقت کی نماز باقی رکھا ہے، یا 5 وہی 50، نمازیں تو تم کو اور تمہاری امت کو 5 ہی پڑھنا ہے، لیکن ثواب کتنا ملے گا؟
50 نمازوں کا ثواب ملے گا. کتنی عظیم نعمت ہے یہ، لیکن آج امت اس سے محروم ہے. اب دیکھیے جو ہم ایک خاص پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی، بہت ساری نشانیاں دکھائی گئیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم بڑی بڑی نشانی ان کو دکھائیں. اس سفر کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب یہاں پر دیکھیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ شب معراج منا لی جائے، اور وہ بھی بدعت ہے کیونکہ اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، اس طرح کوئی عبادت کرنا ثابت نہیں ہے. لیکن اصل جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ معراج کے سفر میں جو چیزیں دی گئی ہیں ان کا ہم کو اہتمام کرنا ہے، یا جو اسباق دیے گئے ہیں اس کا خیال رکھنا ہے. پہلی بات یہ ہے جنت و جہنم آپ کو دکھائی گئی، جنت اور جہنم سے بچنے کی فکر کریں، جنت میں جانے کی تیاری کریں. ایک آپ کو منظر دکھایا گیا یتیموں کا مال کھانے والوں کا انجام. کیا دکھایا گیا؟ جو لوگ دنیا میں یتیموں کا مال غصب کر لیتے ہیں، قریبی لوگ ہیں، بچہ چھوٹا ہے، ظالم ہے، ان کا مال دبا لیے، کوئی حساب کتاب نہیں. تو یاد رکھیں چاہے رشتہ دار ہو یا دور کے ہو، مال یتیم کا مال اگر کھائے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حشر دکھایا گیا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہو چکے تھے، بڑے بڑے ہونٹ ان کے، اور جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں، وہ نگل رہے ہیں انگارے، اور پیچھے سے وہ پیچھے کے راستے سے وہ انگارے باہر نکل جا رہے ہیں. منہ سے کھا رہے ہیں وہ انگارے، اور ان کے ہونٹ بھی بڑے بڑے ہو گئے، اور واپس وہ انگارے باہر نکل جا رہے ہیں. یہ کس کا انجام دیکھا؟ یتیموں کا مال کھانے والے. دوسرا سود خوروں کا انجام دیکھا، جو سودی کام کرتے، لینا دینا سب کر رہے ہیں، فائنینس کے کام کر رہے ہیں، سودی کام کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام، سود خوروں کا انجام دکھایا گیا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہو گئے کہ وہ ہل بھی نہیں سک رہے اپنی جگہ سے. اور دوسری روایات میں یہ بھی ہے کہ مٹکوں کی طرح ان کے بڑے بڑے پیٹ، اور پیٹ کے اندر سانپ بھرے ہوئے، سانپ بھی دکھ رہے ہیں، سانپ بھرے ہوئے ان کے پیٹ کے اندر. اور فرعون کے جو ساتھی ہیں جن کو بار بار صبح شام جن کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا ہے، ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے فرعون کے ساتھیوں کو. تو فرعون کے ساتھیوں کو جب لے جایا جاتا ہے تو ان سود خوروں کو روندتے ہوئے جاتے ہیں وہ، کیونکہ ان کے پیٹ اتنے بڑے کہ ہل بھی نہیں سک رہے ہیں وہ اپنی جگہ سے. تو اسی وجہ سے ان کے اوپر سے ان کو گزارا جاتا ہے. فرعون کے جو ساتھی ہیں جو آگ میں لے جایا جا رہا ہے ان کے اوپر سے ہو کر گزر رہے ہیں. تیسرا انجام دکھایا گیا آپ کو زنا کرنے والے مرد اور عورتوں کا، کہ ان کا حشر یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے تازہ ترین گوشت رکھا ہے، بہترین صاف ستھرا، اور دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت رکھا ہے. وہ تازہ ترین گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں. اللہ نے جائز راستہ دیا تھا، حلال طریقے سے جوڑا بنایا تھا ان کا، اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ ناجائز راستے میں اپنی خواہشات پوری کر رہے تھے. اللہ نے ان کا حشر دکھایا. اسی طریقے سے چوتھا ان عورتوں کا حشر دکھایا جو اپنے شوہروں کو دھوکہ دیتی ہیں. یعنی شوہروں کو دھوکہ دیتی ہیں مطلب ان کی جو اولاد ہے وہ ان کے شوہر کی نہیں ہے، کسی اور کی اولاد ہے، لیکن اپنے شوہر کو پتہ بھی نہیں چلا، ان کے شوہر کو ناجائز تعلقات سے جو اولاد ہوئی اس کو اپنے شوہر کی ہی اولاد بتا دیا، جو اس کی اولاد نہیں ہونے کے باوجود اس کی وراثت کی حقدار بن رہی ہے، اس کی تربیت کی حقدار بن رہی، سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایسی عورتوں کو سزا کیا دی گئی ہے؟ اللہ نے ان کا حشر یہ کہ سینوں میں، ان عورتوں کے سینوں میں ٹیڑے ٹیڑے کانٹے لگا دیے گئے ہیں، اور آسمان و زمین کے بیچ میں ان کو لٹکا دیا گیا ہے. ان ایسی عورتوں کو جو اپنے شوہروں کو دھوکہ دے رہی ہیں، اپنے شوہروں کی جو حق تھا اس حق کو مار رہی ہیں. اسی طریقے سے جہنم کے داروغہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور جہنم کے داروغہ کو دیکھا تو اس کا چہرہ بالکل غمگین تھا، مسکراتا بھی نہیں تھا. وہ اس سے پہلے جتنے بھی فرشتے آپ کو ملے سب کے سب بڑے روشن چہروں کے ساتھ، سارے کے سارے فرشتے مسکراتے ہوئے آپ سے ملاقات کیے. لیکن اکیلا جہنم کا داروغہ جس کا نام مالک ہے، وہ جہنم کا داروغہ جو تھا اس سے جب ملاقات ہوئی اس کے چہرے پر کہیں سے کہیں تک خوشیاں نہیں تھی، مسکراہٹ نہیں تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ جہنم کے داروغہ ہیں. اور انہوں نے مسکرایا نہیں. کیوں نہیں مسکرایا؟ اس لیے کہ جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے، جہنم کو دیکھ رہے ہیں. وہ اس جہنم کو دیکھنے کی وجہ سے ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی ہے. ہمارے لیے بڑا قیمتی سبق ہے کہ آج ہم خوشیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. کوئی آخرت سے لینا دینا لوگوں کو نہیں. کتنے لوگ ہیں، سب کا سب تو معاملہ تو نہیں ہے، لیکن اکثریت ایسی ہے جو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں. جنت اور جہنم کی کوئی سوچ ان کے سامنے نہیں ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ مالک جو، جبکہ وہ جہنم میں جانے والا نہیں ہے وہ، لیکن صرف جہنم کا داروغہ ہے، اس کے چہرے میں مسکراہٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے
اب یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ جب اس سفر سے واپس آئے، یہ سفر میں بڑے قیمتی اسباق یہ بھی ہیں کہ ہر محنت و مشقت کے بعد انعام ملتا ہے. آپ نے جو اتنی قربانیاں دی، آپ کو پریشانیاں جھیلنا پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کے سفر کے ذریعے بڑی انعام آپ کو دیا. اسی طریقے سے ایک سبق اس میں یہ ملتا ہے آپ کی بہادری. آپ کو یقین تھا کہ یہ بات میں جب مکہ کے لوگوں کے سامنے بولوں گا تو انکار کریں گے، کوئی نہیں مانیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے یہ بات لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آج میں نے راتوں رات بیت المقدس جا کر آیا ہوں، جو اس دور میں تقریباً یا تو 40 دن کا سفر تھا یا 1 مہینہ جانے کو لگتا تھا، 1 مہینہ واپس آنے کو لگتا تھا. اتنا لمبا سفر جو ہے یا 40 دن کا سفر تھا، اتنا سفر رات کے کچھ حصے میں. اور یہ تو عام بات ہے، چھوٹی سی بات ہے. آسمانوں کا سفر جو لمبی مسافت ہے، جس میں ناممکن ہے انسان کے لیے جانا، ترقیوں کے باوجود اس سفر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طے کر کے آئے تھے. اسی طرح یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنائی، جب آپ مکہ میں تشریف لائے، یعنی صبح جب ہوئی تو خانہ کعبہ گئے، جہاں پر خاص طور سے مطعم بن عدی، ابو جہل بن ہشام اور ولید بن مغیرہ جیسے سردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے سامنے جب یہ بات پیش کی تو ابو جہل کو تو چانس مل گیا. کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دیگر لوگوں سے کہا کہ آج تو تمہارے ساتھی نے نئی بات کر دی. کہا کیا بات کر دی؟ ابو بکر صدیق کے پاس لوگ گئے، کہا کہ تمہارے ساتھی تو کہہ رہے ہیں کہ آج کہاں کہاں گھوم کے آئے رات میں. کہا انہوں نے کہا ہے؟ کہا کہ ہاں. تو کہا بالکل ماننے کو تیار ہوں. سبحان اللہ، بالکل ماننے کو تیار ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ جب اس سے بڑی بات میں مان رہا ہوں کہ آسمان سے خبر ان کے پاس آ رہی ہے، وہ بتاتے تھے، یہ ماننے کو تیار ہوں، تو بیت المقدس جانے کی بات کو کیوں نہیں مان سکتا میں، یا آسمانوں کی سیر کرنے کی بات کو کیوں نہیں مان سکتا. اسی وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب پڑا تھا صدیق، سچائی کی تصدیق کرنے والا. سارے کے سارے لوگ انکار کر، یہاں تک کہ جو کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، ان میں سے بھی کچھ لوگ مرتد ہو گئے. یہ تو اتنی بڑی بات بالکل قابل قبول نہیں ہوتی، ہضم ہونے کے لائق بات نہیں ہے. تو اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ یہ ایمان کو نکھارنا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اسی طرح کسی بڑے معاملے سے پہلے دل کا روشن ہونا ضروری ہے. جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ قرآن جمع کر لیجئے. تو کہا کہ کیف تفعل شیئا، کیف افعل شیئا تفعل شیئا ما لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب عمر میں وہ کام کیسے کروں یا تم وہ کام کیسے کرو گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. بار بار حضرت عمر سمجھاتے رہے. حدیث کے الفاظ ہیں حتی شرح اللہ صدر ابی بکر، یہاں تک کہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل کو کھول دیا. تو یہ یعنی روشن ہو گیا، دل مطمئن ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرح صدر، شق صدر کیا گیا، اس سے سبق ملتا ہے کہ کوئی بڑا کام کرنے سے پہلے آپ کے دل میں اطمینان ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کے سفر میں بیت المقدس خاص طور سے نماز وہاں پر لے جا کر فرض کی گئی، اس سے آپ کو نماز کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہیے. مسلمان اگر اس کی عظمت کو سمجھ لے تو کبھی بھی نماز نہ چھوڑے کہ سارے احکام تو دنیا میں بھیجے گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے آسمان پر بلایا اور وہاں نماز فرض کیا، اس لیے بالکل اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. اور ایک خاص بات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی وہاں پر تحفے کے طور پر ملی تھیں، جو نازل ہوئی دنیا میں بھی، لیکن وہاں پر بھی آپ کو خاص طور سے دی گئی. آمن الرسول سے آخر تک. اس کے لیے حدیث ہے کہ جو رات میں پڑھ لے تو پوری رات اللہ کی حفاظت میں، اس کے لیے کافی ہے وہ 2 آیتیں. تو روزانہ اس کا اہتمام کیا کریں. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ بتائیے. اس میں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ دیکھے تھے کچھ دلائل کی بنیاد پر، اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں دیکھے. لیکن حقیقت اور صحیح اور اصل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اس لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب. جس شخص نے تم سے یہ بات کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا تھا، تو یاد رکھو کہ اللہ کو آپ نے نہیں دیکھا، اور وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے. اس لیے کہ دلیل دے رہی ہے قرآن کی آیت سے. اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ تمام نگاہوں کو دیکھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا معراج کی رات؟ تو آپ نے فرمایا نور انا ارا، وہاں تو نور ہی نور تھا، کیسے دیکھ لیتا میں. یعنی اللہ کے سامنے نور کے پردے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. بالکل بہت قریب اللہ کے پہنچے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں تھا. اور دنیا کی آنکھ میں طاقت نہیں کہ اللہ کو دیکھے، لیکن قیامت کے دن تمام مومنین اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک یہ عقیدہ ہے کہ ہر مومن نہیں دیکھے گا قیامت کے دن اللہ کو، نعوذ باللہ. یہ صریح دلائل کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے مومن جو ہے وہ صرف اللہ کو دیکھیں گے، کم درجے کے مومن اللہ کو نہیں دیکھیں گے، جبکہ غلط بات ہے یہ. تمام مومنین اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے قیامت کے دن. تو یہ اللہ کی عظیم ترین نعمت
نعمت ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے. اور اس کے لیے خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا ہے کہ اگر اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرنا پڑے گا. کریں گے؟ بولیے. تمام خواتین اور تمام مرد حضرات وعدہ کریں اللہ سے, مجھ سے نہیں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرو. فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرو. آخری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہاں بیت المقدس پہنچا کر اشارہ دلوا دیا تھا کہ اب بیت المقدس مسلمانوں کے اختیار میں آنے والا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا, ان کی دور حکومت میں. اور اس کے بعد 5 صدیوں تک وہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا, لیکن بیت المقدس کو سن 492 ہجری میں پھر سے صلیبیوں نے اپنے قبضے میں کر لیا. اس کے بعد پھر ایک لمبے عرصے کے لمبے وقفے کے بعد 1 صدی کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دور میں انہوں نے سن 583 میں یعنی تقریباً 1 صدی کے بعد پھر سے اس کو اپنے قبضے میں اختیار میں کر لیا, یعنی مسلمانوں کے اختیار میں آ گئی بیت المقدس. مسجد اقصیٰ ہے. اس کے بعد 1967 میں پھر سے یہودیوں کے قبضے میں اور ابھی بھی ہے. اللہ رب العالمین جلد اس مسجد اقصیٰ کو, مسلمانوں کے قبلہ اول کو یہودیوں کے قبضے سے نجات دلا کر مسلمانوں کے اختیار میں عطا فرما دے, اور مسلمانوں کو اللہ توفیق دے اس کو حاصل کرنے کی. اور اللہ رب العالمین وہاں پر جو یہودی ظلم کر رہے ہیں معصوم بچوں پر, معصوم مسلمانوں پر, ان کے ظلم سے اللہ رب العالمین ان کو نجات عطا فرمائے, ان کی قربانیوں کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سچی محبت اللہ کے ان گھروں سے ہم سب کو نصیب فرمائے. اور معراج کے سفر کے تعلق سے جو بھی میں نے مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں, مختصر جو پیغام آپ کے سامنے رکھا, اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ذریعے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن گناہوں کا انجام ہم نے بیان کیا ہے, اللہ ان تمام برائیوں اور بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.